آج کا موضوع ہے نیت۔ اسلام میں سب سے زیادہ اہم چیز نیت ہے۔ کوئی عمل محض اپنے ظاہر کی بنا پر خدا کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ خدا صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جس کو کرنے والے نے صحیح نیت سے کیا ہو۔ بری نیت کے ساتھ کیے ہوئے عمل کو خدا رد کر دیتا ہے۔ اب صحیح نیت کیا ہے؟ صحیح نیت یہ ہے کہ وہ کام خدا کے لیے کیا گیا ہو، کہ اس سے اللہ راضی ہوگا، اس کو کرنے سے خدا کی رضا مقصود ہو۔ آدمی جو کام کرے اس احساس کے ساتھ کرے کہ اس کا اجر اس کو خدا کے یہاں پانا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں سورۃ الدہر میں آتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں کسی کو کچھ مدد کرتے ہیں یا کھانا کھلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، یعنی اس کا بدلہ اور جزا اللہ سے چاہتے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، اس میں ہم بدلہ نہیں چاہتے، کہ مثلا میں نے اگر کسی کو کھانا کھلایا ہے تو میں یہ توقع رکھ بیٹھوں کہ یہ بھی مجھے کھانا کھلائے۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ اگر کسی کو دعوت پہ بلاتے ہیں تو پھر وہ اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ یہ ہمیں کب دعوت پہ بلائیں گے، اور اگر وہ نہ بلائے تو آئندہ پھر ان کو نہیں بلاتے، ان کو اگنور کر دیتے، کیونکہ وہ تو اس لیے بلایا گیا تھا کہ وہ بھی ان کو بلائیں، تو اللہ کے لیے تو نہیں بلایا گیا تھا۔ تو جو لوگ اللہ کے لیے کسی کو کھانا کھلاتے ہیں وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ پھر جواباً ان کو بھی دعوت دی جائے۔ اور پھر اس سے اگلا درجہ کیا ہے؟ ولا شکورا، شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ بعض لوگ کھانے کے بدلے میں کھانا نہیں چاہتے لیکن کھانے کے بدلے میں شکریہ چاہتے ہیں، اور وہ کیا کہ پھر بدلے میں ان کو خوش کیا جائے، ان کو شکریہ بول کر کہا جائے، کیونکہ شکر جو ہوتا ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، رویے سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ ایک خالص انسان کی کیفیت ہے کہ جو کھلانے کے بعد یا دینے کے بعد بالکل بھول جائے، کہ جس میں بدلہ اور شکریہ دونوں ہی کی توقع نہ ہو۔ کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں بدلہ نہیں ملتا تو بعض اوقات ہم کام چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر کوئی ہمارا تھینکفل نہیں ہوتا یا جواباً ہمیں خوش نہیں کرتا تو پھر ہم اپنی نیکی کرنے کو ملامت کرنے لگتے ہیں یا وہ نیکی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو صحیح نیت کیا ہے کہ انسان جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کا دریا میں ڈالو، وہ محاورہ اسی لیے ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرو تو پھر اسے کر کے بھول جاؤ، پھر توقع نہ رکھو، کیونکہ ہم دوسرے سے جب زیادہ توقعات رکھتے ہیں تو پھر ہم ہرٹ ہوتے ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر ہم اپنے کیے ہوئے پر بھی پشیمان ہوتے ہیں اور اس کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو دریا میں ڈالنے کا مطلب ہے کہ جو چیز اگر آپ دریا میں ڈال دیں تو کیا ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو ہم نے موسیٰ کا دل جو تھا وہ ہلکان ہو گیا کہ بیٹے کو میں نے دریا میں ڈال دیا تھا، معلوم نہیں تو کبھی دوبارہ ملے گا یا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ صحیح نیت یہ ہے کہ وہ کام خدا کے لیے کیا گیا ہو، اس کو کرنے سے خدا کی رضا مقصود ہو، یعنی مطلوب اور مقصد ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ آدمی جو کام کرے اس احساس کے ساتھ کرے کہ اس کا اجر اس کو خدا کے یہاں پانا ہے۔ اس کے برعکس بری نیت یہ ہے کہ آدمی بظاہر دین کا عمل کرے مگر وہ اس سے دنیا کا فائدہ لینا چاہتا ہو۔ ابھی فائدہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، مالی، مادی، یا پھر کسی کی کوئی عنایت یا شکر گزاری یا کسی بھی طرح۔ وہ جو کام کرے اس لیے نہ کرے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی تعریف کریں گے، لوگوں کے درمیان اس کو شہرت اور مقبولیت حاصل ہوگی۔ مقبولیت کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اسے ایکسپٹ کر لیں گے اور اس سے راضی ہو جائیں گے، وہ لوگوں کے درمیان عزت کا مقام حاصل کر لے گا۔ یہ نہیں مقصد ہونا چاہیے۔ نیت کا تعلق آدمی کی اندرونی سوچ یا اندرونی کیفیات سے ہے۔ نیت کا تعلق آدمی کی اندرونی سوچ سے ہے، اندر کی کیفیت ہے، باہر نہیں ہوتی وہ۔ عام لوگ کسی انسان کے اندر کی سوچ یا اندر کی کیفیات کو نہیں جان سکتے، مگر خدا کو ہر انسان کے اندر کا حال پوری طرح معلوم ہے۔ وہ جانتا ہے آدمی کے دماغ میں کیا ہے اور اس کے اندر کس قسم کے جذبات ہیں، کس
کے عمل کے بارے میں عام لوگ غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں. یعنی ظاہری عمل دیکھ کر دوسروں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے، مگر خدا کو ہمیں بات کا پورا علم حاصل ہے. وہ اپنے علم کے مطابق ہر ایک سے معاملہ کرے گا اور ہر ایک کو وہی بدلہ دے گا جس کا وہ فی الواقع مستحق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے صرف ظاہر نہیں اندر کی کیفیات کو بھی سامنے رکھ کر بدلہ دے گا. نیت کی حیثیت حقیقت اور معنویت کی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ نیت کسی بھی کام میں اس کی روح ہے، اس کی اصل حقیقت ہے کہ وہ کام اصل میں کیوں کیا گیا، یا اس کا اصل وزن یا قدر و قیمت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا. معنویت کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا تھا، مطلوب کیا تھا اس کام کے پیچھے. جو چیز اپنی اصل حقیقت یا اپنی اصل معنویت کو کھو دے وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے. جس چیز میں روح نہ رہے، مثلا ہمارا جسم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے اچھے طاقتور صحت مند خوبصورت لوگ جو روح نکل جاتی ہے، مردہ جسم پڑا ہوتا ہے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے. تو اسی طرح کوئی بھی کام جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو آپ یوں امیجن کر لیا کریں کہ ایسا ہی ہے جیسے مردار. تو مردار کو کون قبول کرے گا؟ مردار کو تو لوگ اٹھا کے سر سے پھینکتے ہیں، مٹی میں دبا آتے ہیں جا کے. تو جو چیز اپنی اصل حقیقت یا اپنی اصل معنویت کو کھو دے وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے. اسی طرح جو عمل بری نیت یا ناقص نیت کے ساتھ کیا جائے، بعض اوقات بری نیت ہوتی ہے، بعض اوقات پوری ٹھیک نیت نہیں ہوتی، ناقص ہوتی ہے. ناقص کا مطلب کم، نقص کمی کو کہتے ہیں، خراب. وہ بھی قیمت ہے، اس کی کوئی اہمیت نہ انسانوں کی نظر میں ہو سکتی ہے اور نہ خدا کی نظر میں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص احسان کر کے آپ پر احسان جتاتا ہے تو اس کے عمل کی قیمت آپ کی نظر میں کچھ نہیں رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عمل اللہ کے لیے نہیں کیا. اگر وہ اللہ کے لیے کر رہا تھا تو وہ آپ کو اس احسان کے بعد ستاتا نہیں، احسان نہ جتاتا. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر، دوسروں کو دکھ دے کر ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال ریاکاری کے ساتھ خرچ کرتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں ایک ہی لائن میں آ جاتی ہیں. جب انسان ریاکاری کرتا ہے تو لازماً وہ احسان بھی جتاتا ہے پھر، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے تو نہیں کیا تھا نا، اور پھر وہ ستاتا بھی ہے، دکھ بھی دیتا ہے. ایسا شخص جو نیکی کرے بھی تو اس کی کوئی قدر و قیمت اس شخص کے دل میں نہیں رہتی جس پر احسان کیا گیا. عام طور پر دنیا کرے جب آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو آپ کے دل میں اس کی قدر آتی ہے، اس کی محبت آتی ہے، اس کے لیے دل میں ایک مقام بنتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد آپ کو ستاتا ہے یا تنگ کرتا ہے تو وہ مقام اور قدر جو خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ عموماً گھروں میں شوہر بیوی کے تعلقات، بہن بھائیوں کے تعلقات، دوستوں کے تعلقات، ان میں کوئی روح، کوئی جان کی خوشی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر اگر بیوی کو کما کے کچھ دیتا ہے تو وہ احسان جتا رہا ہوتا ہے. بیوی اگر شوہر کی بھی خدمت کرتی ہے یا گھر کا کوئی کام چلاتی ہے تو وہ باتیں کر کے اور اذیت دے کے وہ ضائع کر دیتی ہے. اسی طرح بچوں کے ساتھ ہم باتیں کر کے ان کو اذیت دے کے بعض اوقات ان کا جو احسان کرتے ہیں اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اسی طرح باقی لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جو شخص خالص نیت سے کام نہیں کرتا، نہ اس کے کام کی کوئی ویلیو ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی اجر ہوتا ہے، اور نہ ہی پھر اس شخص کی کوئی قدر و قیمت رہتی ہے. کیونکہ بعض لوگوں کو اس بات کی بہت شکایت ہوتی ہے. بعض عورتوں کو میں نے روتے دیکھا، وہ کہتی میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی کیا، میں جاب بھی کرتی ہوں، میں گھر کے کام بھی کرتی ہوں، میں بچوں کو بھی دیکھتی ہوں، لیکن میرا میاں میری کوئی قدر نہیں کرتا. اور وہ سارا الزام میاں کے دیکھ کے خود کو بڑی ظلمہ معصوم قرار دیتے کہ سارا ظلم ہم ہی پہ ہو رہا ہے. کبھی ہم نے غور کیا، کبھی سوچا کہ اس کی اصل وجہ کیا ہوتی؟ بعض اوقات اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ساری خدمتیں تو کر دیتے ہیں لیکن اپنی نظروں سے، اپنے رویے سے، اپنی شکل سے، اپنی باتوں سے، اپنے معاملے سے مسلسل دکھ دیتے ہیں دوسرے کو. اب مثلا شوہر اگر گھر آئے اور ہم کہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ سیدھے منہ سلام کا جواب نہیں دیں گے، یا یہ کہ مسکرا کے نہیں بات کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تھک گئے. ٹھیک ہے، ہم تھکے ہوئے ہیں اور ہم انسان ہے، ہمارے اندر کمزوری ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کو ضبط کر لیں، صبر کر لیں، اور پھر اپنا رونا رونے بعد میں کہ آپ
مشکل پیش آئی ہے، اور اس کی بہترین مثال کہاں سے ہمیں ملتی ہے کہ ایسے مواقع پہ صبر کرنا چاہیے. دکھی بھی ہو، تکلیف میں بھی ہو، تو تھوڑا سا اپنا رویہ بہتر کر لیں تاکہ دوسرا شخص سمجھ جائے، اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس شخص کے ساتھ کیا گزری ہے، اور وہ بھی بات سمجھنے کے قابل ہو. بعض اوقات ایک شخص بالکل ایک دوسری دنیا سے گھر پلٹ رہا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا گھر کے اندر کیا ہوا. اب اندر آتا تو اچانک اس میں جمغار ہو جاتی ہے، اب وہ غصے میں آ جاتا ہے اور دو طرفہ جنگ شروع ہو جاتی ہے. یہی صورتحال ہمارے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر وہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی ہے، اور اس سے جو کتنا فساد ہوتا ہے، تعلقات کی خرابی وہ کہیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. اکثر دونوں میں اسی لیے کوئی چین سکون خوشی نام کی چیز نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں بہترین مثال ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ام سلیم آپ کو معلوم ہے کہ ان کے شوہر جو تھے وہ باہر گئے ہوئے تھے کہیں، اور ان کا بیٹا بیمار تھا. ان کے غیر حاضری میں ان کا بیٹا فوت ہو گیا. اب ایک ماں کا بیٹا فوت ہو گیا، اگر ہم سب اپنے اپنے حال کو دیکھیں، ہم سب کے بچے ہیں، یہ جو ان کے نہیں بھی ہیں تو انہوں نے اپنے آس پاس دیکھا ہوگا کہ ماں کا حال کیا ہوتا ہے بچوں کے لیے. اب ان کا بچہ فوت ہو گیا اور انہوں نے کیا کیا، ان کو انا للہ پڑھ کے چادر سے ڈھانپ دیا. شوہر گھر آتے ہیں، وہ پوچھتے بچے کا کیا حال ہے، یہ کوئی تعلیم کی ظاہر نہیں کرتی، کوئی رونا دھونا نہیں مچاتی، کچھ نہیں. انہیں معلوم ہے کہ شوہر نے سفر کے بعد کٹے میں آئے، کہتے ہیں کہ پہلے سے بہتر حال میں ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے شوہر کو کھلاتی ہے پلاتی ہے، ان کے آرام کا خیال رکھتے ہیں. اور پھر ان سے ایک سوال کرتی ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس امانت رکھے اور پھر وہ واپس لینا چاہے تو کیسے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت خوشی سے دوں گا. تو کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا گئی، اللہ کی امانت تھی ہمارے پاس اور اللہ نے اس کو دے دیا ہے، تو اس موقع پہ آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ ٹھیک ہے، جس رب کی امانت تھی جس نے دیا اسی نے لیا، تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. تو پھر اس کے بعد یہ تھا کہ وہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اور پھر اللہ نے ان کو صالح اولاد اور دی، اور بہت سی رحمتیں اور برکتیں گھر پر نازل ہوئی. تو ایک حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہماری نیتیں درست نہیں ہوتی، ہمارے عمل درست نہیں ہوتے، جب تک ہمارے عمل درست نہیں ہوتے، ہمارے معاملات درست نہیں ہوتے، جب معاملات درست نہیں ہوتے تو ہمارے تعلقات میں کوئی خوشحالی، خوبصورتی اور اچھے رویے نہیں آ سکتے. کیونکہ ہم سب کام اس لیے گئے ہوتے ہیں کہ جواباً ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. تو جب ہم کچھ نہ کچھ انتظار میں رہتے ہیں اور وہ ملتا نہیں ہے تو پھر فرسٹریشن کی انتہا ہو جاتی ہے. تو اسی لیے لکھتے ہیں کہ جو چیز اپنی اصل حقیقت یا اپنی اصل معنویت کو کھو دے وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے. اسی طرح جو عمل بری نیت یا ناقص نیت کے ساتھ کیا جائے وہ بے قیمت ہے، اس کی کوئی اہمیت نہ انسانوں کی نظر میں ہو سکتی ہے اور نہ خدا کی نظر میں. کسی چیز کی قیمت اس وقت ہے، اس کو انڈر لائن کرو، کسی چیز کی قیمت اس وقت ہے جبکہ وہ خالص ہو، اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو، خواہ وہ دودھ ہو، خواہ وہ مرچ ہو، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو. اس کی قیمت اس وقت ہے جب اس میں ملاوٹ نہ ہو. صحیح نیت کے ساتھ کیا ہوا عمل خالص عمل ہے، صحیح نیت کے ساتھ کیا ہوا عمل خالص عمل ہے، صحیح نیت کے بغیر کیا ہوا عمل غیر خالص عمل ہے. اب آپ سوچئے کہ جو شخص غیر خالص عمل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا اس کو اس کا کیا بدلہ ملے گا. اللہ کے حضور تو بعد میں ہے، دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نیکیاں اور ہمارے احسان جو ہے ان کا کیا بدلہ ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں ہماری اپنی غلطیاں دکھا دے اور ہمیں اصلاح کی توفیق دے.